بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے 10-12 دن سے بین الاقوامی ہیڈ لائنز سیریا یعنی شام کے بارے میں ہے، اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ شام نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے شامل ہے۔ اولین جو تہذیب، انسانی تہذیب بنی اور وہاں سے نکلی، وہ شام اور عراق دونوں مل کر کے ایک ہی پہلے ملا ہوا سب تھا، وہاں سے شروع ہوئی، اور جو قدیم ترین آرٹیفیکٹس وغیرہ جو ملے ہیں وہ وہیں سے نکلتے ہیں۔ آرامی، سلوکی، رومانی، بیزنطی، اموی، عثمانی وغیرہ سب کے آثار وہاں پہ آج بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں نے اس علاقے کو سن 636 عیسوی میں حضرت ابو عبیدہ الجراح کی قیادت میں حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بیچ میں ذرا سا کچھ صلیبیوں کا بھی اثر رہا، اور پچھلی صدی میں فرانس کا بھی ایک اثر رہا، لیکن مسلمان ہی وہاں پر ایک طرح سے موجود بھی رہے، حاکم بھی رہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات اور اسلام کے بالکل شروع کے زمانے میں خلافت راشدہ کے ختم ہونے پر شام میں اموی سلطنت یا اموی خلافت قائم ہوئی، جو کہ 132 سال تک چلی۔ صلیبی جنگوں کے دوران اس علاقے کو کافی نقصان ہوا، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین نے ان کو شکست فاش دی، اور سلطان صلاح الدین کا دارالسلطنت بھی دمشق ہی تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر دوسری مملوک سلطنتیں بھی آئیں، سلجوقی بھی آئیں، وغیرہ وغیرہ بھی آئیں، اور بالآخر عثمانیوں کا اس پہ سن 1516 میں قبضہ ہوا، اور جو اگلی 4 صدیوں تک چلا۔ عثمانیوں کے زمانے میں سیریا یا سوریہ کہتے ہیں، عربی میں سوریہ کہتے ہیں، یا شام زیادہ صحیح لفظ ہے۔ اس میں بہت کافی تہذیبی اور معاشی ترقی ہوئی، تعلیمی ترقی بھی ہوئی، اور عثمانیوں کے آخری زمانے میں یعنی تقریباً 1840 سے لے کر 1914 تک اس علاقے میں بہت کافی تعلیمی اور معاشی ترقی ہوئی۔ چھاپے خانے یعنی پرنٹنگ پریس لگائے گئے، کتابیں، مجلات، اخبارات کی اشاعت شروع ہوئی، مدارس، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، جن کی وجہ سے ثقافتی اور تہذیبی اعتبار سے شام کو پورے عالم عرب میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا، جو کہ پچھلے 40-50 سالوں میں متاثر ہوا ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اہم لکھنے والے، بہت ہی اہم پبلشر، تقریباً سارے بڑے پبلشر سب آپ کو شام کے ہی لوگ ملیں گے، چاہے وہ شام کے باہر ہوں، بیروت میں ہوں، قاہرہ میں ہوں، ریاض میں ہوں، جدہ میں ہوں، لیکن وہ لوگ ہیں جن کی جڑیں وہاں پر ہیں، اور وہ کسی وجہ سے وہاں سے نکلنے سے مجبور ہوئے تھے۔ شام کے ساتھ، یا صحیح معنی میں اس پورے علاقے کے ساتھ، ایک بہت بڑا ظلم اس وقت ہوا جبکہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انتہائی خباثت اور بدعہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس، برطانیہ اور روس نے اس پورے علاقے کو تقسیم کرنے کا خفیہ معاہدہ کر لیا، جبکہ انہوں نے عربوں سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے،
عثمانیوں کے خلاف بغاوت کیجیے تو ہم آپ کو، یعنی شریف حسین جو مکہ کے جو شریف تھے، شریف یعنی گورنر تھے، ان سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو عربوں کا بادشاہ بنا دیں گے، کنگ آف دا عربز بنا دیں گے آپ کو. لیکن خاموشی کے ساتھ انہوں نے آپس میں اس علاقے کو بانٹنے کا بھی منصوبہ بنایا. اس کا نام ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ. اب ابھی سرچ کر لیجیے گا نیٹ میں جا کر کے، آپ کو سائکس پیکو ایگریمنٹ 1916 کا، جس کے اندر کے پورا علاقہ جو اس میں آج عراق بھی ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اور ادھر کویت کی طرف تک جو ہے سارا علاقہ شامل ہے، جس میں انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اس کو. آپ دیکھیے اس پہ، یہ اس علاقے کا نقشہ ہے. اس میں فلسطین کا الگ سے اس کو انہوں نے یہودیوں کو وعدہ کیا. یہ علاقہ جو ہے یہ فرانس نے خود لے لیا، اور جو لال ہے یہ برٹش رہا، اور جو ہلکا سا جو لال ہے یہ برٹش پروٹیکشن میں رہا. اور یہ علاقہ جو ہے جو سیریا کا دکھائی دے رہا ہے یہ عرب لیکن فرینچ پروٹیکشن میں. اور یہ اوپر ارمینیا کا علاقہ جو ہے جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا وہ رشیا کو دے دیا گیا، اس کو روس کو دے دیا گیا. روس اس وقت شہنشاہیت وہاں پہ تھی. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پر بولشوک ریولوشن یعنی کمیونسٹ ریولوشن سے پہلے جو آیا وہاں پہ، انہوں نے اس کو، جب ریولوشن ہو گیا تو اپنے جو کاغذات تھے فارن منسٹری میں ان کو یہ ملا، اور ایک تو انہوں نے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ ہم جو ہے اس سامراجی منصوبے میں شامل نہیں. دوسرے انہوں نے شریف مکہ کو اس کی اطلاع بھی دی تھی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت کافی تفصیل ہے، ورنہ اسی کے بارے میں بات ہوتی رہے گی. بہرحال یہ بہت بڑی بدعہدی کی بات تھی جو کہ انہوں نے کی. اور جب شریف مکہ کو بتا دیا بولشوکس نے کہ ایسا ہوا ہے، تو برطانیہ نے آفیشیل طریقے سے لکھ کے بتایا کہ دس از اے فگمنٹ آف بولشوک امیجنیشن. ان کے دماغ کے اوپر ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے. جھوٹ بولا بالکل صاف. ایک بہت بڑی امپائر تھی برٹش، اس نے جو ہے کاغذ کے اوپر آفیشیل طریقے سے جھوٹ بولا کہ ایسا کوئی وجود میں نہیں ہے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو اس منصوبے پر عمل کرنا شروع ہو گیا. برطانیہ نے اس علاقے پہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا اور یہودیوں کے لیے اس کا راستہ کھول دیا. ادھر عراق کے اوپر قبضہ کر لیا. دوسری طرف کویت تک جو ہے اس کو پروٹیکٹڈ بنا لیا اپنا. اور فرانس نے جو ہے سوریا پہ قبضہ کر لیا، وغیرہ وغیرہ جو ہے جس میں آئیں گے. تو یہ اس طرح سے سیریا کے اوپر یا شام کے اوپر فرانس کا قبضہ ہوا. وہاں پہ چونکہ عربوں کو یہ معلوم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ بالکل جھوٹ ہے. تو انہوں نے وہاں پر جیسے ہی جنگ عظیم ختم ہوئی، وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی سیریا کے لوگوں کی، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد حکومت بناتے ہیں. اور پرنس فیصل، امیر فیصل جو تھے، جو کہ شاہ حسین شریف حسین کے بیٹے تھے، ان کی قیادت میں، ان کی صدارت میں ان کو بادشاہ بنایا اور وہاں پہ حکومت قائم کر دیا. لیکن وہ حکومت صرف 1.5 سال سے مشکل رہی ہوگی. اس کے بعد فرانس نے اپنی فوجیں بھیج کر کے سب کو ختم کر دیا اور فیصل کو نکال دیا، اس پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ چیز دوسری جنگ عظیم ختم ہونے تک جاری رہی. فرانس نے ایک اور بدعہدی کی اس کے بارے میں اس کے بعد، کہ شام کے اندر سے اس نے ایک حصہ الگ کر کے لبنان کے نام پہ ایک نیا ملک بنا دیا، اور اس کا کہا کہ یہ عیسائیوں کا وطن ہے. یہ ادھر یہودیوں کا وطن بن رہا تھا فلسطین میں، اور ادھر جو ہے یعنی شام کے ایک علاقے کے اندر لبنان کاٹ کر کے وہاں سے، پہلے اس کا نام جبل لبنان تھا، اس کا لبنان بنا دیا. اور وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت جو کہ آج بھی قائم ہے. یعنی کہنے کو تو وہاں کے وزیر اعظم میقاتی صاحب آپ سنتے ہوں گے، وہ تو سنی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں ہے. پاور تو وہاں پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہاں کا، جیسے کہ فرانس اور امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، پورا پاور اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ پورا پاور لبنان میں جو مارونائٹ کرسچن صدر ہے ہمیشہ وہی رہے گا. ابھی تک جو قانون ہے بدل دیا جائے الگ بات ہے. حزب اللہ ہوا تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قانون کو بدلو،
لیکن بہرحال ابھی بھی وہی چل رہا ہے. تو یہ فرانس کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف شام پہ قبضہ کیا بلکہ شام کے ایک حصے کو کاٹ کر کے ایک نئی حکومت بنا دی جس کا نام لبنان. آج بھی بہرحال ایک اسٹیٹ موجود ہے. وہاں پہ بھی کچھ دن پہلے جنگ منگ بھی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا اس کو. لیکن وہاں پر عیسائیوں کو یعنی دستور میں لکھ کر کے مقام اول دے دیا گیا کہ یہ یہاں پہ سپریم ہے, ان کا نمائندہ یہاں کا پریزیڈنٹ ہوگا, اور باقی چیزیں جو ہے کچھ سنیوں کو دے دی, کچھ شیعوں کو دے دی, کچھ دروز کو دے دی. وہ سب ہے الگ بات ہے, لیکن جو اصل جو پاور تھا وہ ان کو دیا گیا. تو یہ کام جو ہے شام میں ہوا, جس سے کہ بہرحال کسی بھی ملک میں آپ اس کے حصے کاٹ کے کسی اور کو دے دیں تو اس سے نقصان تو ہوتا ہی ہے. اور اس کے علاوہ خود وہاں پر جو ہے, اچھا ایک دو چیزیں اور بھی بیان کر دوں کہ اب ہم لوگ بہت آسانی سے بھول جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مغرب جو ہے اتنے اچھے اچھے دعوے کرتا ہے, حقوق انسانی اور فلاں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, ہیومن رائٹس ڈکلریشن نکلا ہوا ہے تو واقعی ایسا ہوگا. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ 200-250 جو یہودی جو یرغمال ہیں یا جو بھی ہیں, ان کے لیے جو ہے 44,000 غزہ کے لوگ قتل کر دیے گئے, 1 لاکھ سے زیادہ زخمی کر دیے گئے, پورے غزہ کو ڈھا دیا گیا ہے. لیکن آج بھی آپ جا کے نیوز پہ دیکھ لیجئے, امریکہ کا کوئی بھی, چاہے فارن منسٹری کا, اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, وہاں کا اسپوکس مین بول رہا ہوگا, یا پینٹاگون جو کہ وزارت دفاع وہاں کے اس کا بول رہا ہوگا, تو وہ خالی ان یرغمالیوں کی بات کرتا ہے کہ ان کو بحفاظت اپنے گھر واپس آنا چاہیے. اور تم نے یہ سب جو کر دیا, پوری قیامت کر دی, اتنے لوگوں کو 44,000 جو تو 44,000 وہ ہے جن کو کہ اسپتالوں میں آئے ہیں اور وہاں پہ اندراج ہوا ہے. اس کے علاوہ جو مر گئے, اس کے علاوہ جو ابھی بھی بلڈنگوں میں پڑے ہوئے ہیں, بلڈنگوں میں کہا جا رہا ہے کم سے کم 10,000 آدمی ابھی بھی بلڈنگوں میں پڑے ہوئے ہیں, چونکہ اٹھانے کا کوئی طریقہ نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر سڑکیں ختم ہو گئی بیچارے, اب وہاں پہ صرف ہڈیاں ان کی ملیں گی. لیکن یہ مغرب کا یہ حقوق انسانی ہے, ہیومن رائٹس مغرب کا یہ ہے کہ آج بھی ان کو سب کو ایک طرف سے, چاہے برطانیہ ہو, فرانس ہو, امریکہ ہو, ان کو یہی نظر آتا ہے. سب سے بڑا دعوے دار حقوق انسانی کا تو فرانس ہے نا, کہ ہمارے یہاں سے سب شروع ہوا سارا جو ہے. لیکن بات کریں گے انہی 200-250 جو بھی تھے, ان میں سے خیر اب تو بہت کم رہ گئے, شاید 125 رہ گئے ہوں گے, ان کی بات ہوتی ہے. وہ جو اسرائیل نے کر دیا, اتنی تباہی, اتنی قتل, اتنے غارت, اتنے کیا کیا, اس نے بچوں کو مارا کتنا, اتنے امراض وہاں پہ ہیں, کھانا پینا بند ہے, سب کچھ, اس کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کی ہے. تو میں جو بتانا چاہتا تھا کہ جب جو ہے فرانس کی فوج نے جا کر کے شام پہ قبضہ کیا, علاقوں میں موجود تھی, وہ جا کر کے دمشق پہ قبضہ کیا, تو اس وقت ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جنرل گورو, GARAUD. جنرل گورو جو ہے کمانڈر تھے فرینچ فوجوں کے. دمشق اندر جانے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ صلاح الدین کی قبر گئے. صلاح الدین قبر جو ہے وہیں دمشق کے اندر ہی ہے, میں وہاں گیا ہوں, میں مطلب بہت معمولی سے قبر ہے لیکن بہرحال آج بھی موجود ہے. وہاں پہ گئے اور قبر کے اوپر اپنا بوٹ رکھا, بوٹ قبر کے اوپر, اور کیا کہا اپنے فرینچ زبان میں, اس کا ترجمہ یہ ہے, صلاح الدین دیکھو ہم واپس آ گئے. مطلب اندر ان کے جو ہے صلیبی جو جذبات ہیں آج بھی اندر موجود ہیں. اور اسی طرح کی بات جب جیروزلم یعنی بیت المقدس کو جنرل الینبی نے فتح کیا, الینبی ALLENBY, الینبی نے فتح کیا, تو انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر کے شہر کا جو پرانا شہر بہت بڑا نہیں ہوتا جیسے کہ پرانی دلی وغیرہ, اس پہ انہوں نے پورے شہر کا دورہ کیا, اور ایک خاص میدان میں آئے, وہاں پہ یوں دیکھا ہر طرف یہ سب ہمارا ہو گیا ہے. انہوں نے اعلان کیا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج صلیبی جنگیں ختم ہو گئی. یہ سوچئے, یعنی ایک طرف فرینچ جنرل وہاں کو بول رہا ہے اور ایک طرف برٹش جنرل یہاں یہ بول رہا ہے, ایک ہی چیز بول رہا ہے دونوں.
تو یہ سب چیزیں جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنی ہسٹری میں ایک دم مضبوط کر لیں، رکھ لیں اس کو سمجھنے کے لیے، بیوقوف نہ بنیں۔ بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں وہاں سے، لیکن ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کیا اس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ عمل کریں تو بہت ہی اچھا ہے، حقوق انسانی ہم نہیں ہم چاہتے، لیکن حقوق انسانی اسی وقت اچھے لگیں گے جب کہ وہ سب کے لیے ہوں، صرف اسرائیلیوں کے لیے، صرف یورپینز کے لیے، صرف امریکنز کے لیے، صرف برٹشرز کے لیے نہیں ہو، بلکہ ہر کالے گورے ویتنامی کے لیے بھی ہوں، ساؤتھ افریقن کے لیے بھی ہوں، فلسطینی کے لیے بھی ہوں، ہندوستانیوں کے لیے بھی ہوں، میانمار والے ہیں ان کے لیے بھی ہوں، تب تو ٹھیک بات ہے، ورنہ یہ سب ڈھکوسلا ہی ہے اپنے خالی خود کو پروٹیکشن دینے کے لیے۔ بہرحال اب اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہ فرانس کا اس شام کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو کئی سو سال کا پروگرام بنا کے آئے تھے، لیکن اس بیچ میں کیا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم آ گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں حالانکہ کہنے کو تو یہ جیتے، لیکن یہ اس کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں پھرک وکٹری، مطلب یہ کہ بس جیت گئے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹی جو ہے جیت ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو الائڈ فورسز تھے جو کہ جرمنی سے لڑ رہے تھے، یہ سب کے سب جیت تو گئے لیکن ہار بھی گئے، پوری طرح سے ان کے لوگ مارے گئے، ان کی فیکٹریاں ان کی تباہ ہوئیں، ان کی اکانومی تباہ ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو امریکہ کے ہاتھوں گروی دینے کا بھی مجبور ہوئے، اپنی بڑی بڑی جو ہے انڈسٹریز وغیرہ جو ہے امریکہ کو بیچ دی انہوں نے اس زمانے میں جنگ کے، تاکہ جنگ چل سکے۔ تو اس کی وجہ سے جو برطانیہ وغیرہ کا بھی ہوا، ہندوستان چھوڑنے تھوڑی ان کا ارادہ تھا، لیکن جنگ میں انہوں نے اتنا نقصان ان کو ہوا اقتصادی کہ پھر ان کو چھوڑنا پڑ گیا ان کو۔ بہرحال دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس مجبور ہو گیا کہ شام کو چھوڑ دے، اور اس طرح سے اس نے 7 اپریل 1946 کو اعلان کر دیا کہ ہم جا رہے ہیں، اور نیا شام وجود میں آ گیا۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ایک نیا ملک بھی عیسائیوں کے لیے بنا دیا لبنان میں، اور اس کو وہاں سے الگ کر دیا اس کو، جو آج بھی اس علاقے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہی ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن لبنان کے جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں سے ملے ہوئے ہیں، اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں۔ وہاں کی جو بہت ہی بڑی مضبوط ملیشیا، اس کا نام ہے کتائب، عربی میں کتائب کہتے ہیں، الکتائب اللبنانیہ، لبنانی اس کو انگلش میں فلانج کہتے ہیں، PHALANGE۔ فلانج جو ہے یہ اسرائیلیوں سے ملی ہوئی ہے، اور وہاں جو سول وار ہوئی تھی 75 وغیرہ میں، جو کہ بہت دیر تک چلی، 2000 تقریباً 6 تک بھی سمجھتے ہیں اور چلی ہو، وہ سب اسی وجہ سے تھی کہ فلانج کے لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کر کے عربوں و فلسطینیوں سب کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کو لبنان سے نکالنا چاہتے تھے۔ ناکام ہو گئے، الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کی خواہش تھی۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے، صرف اسرائیل نہیں بلکہ ایک عیسائی کنٹرول میں ہونے والا لبنان بھی ایک بڑا مسئلہ اس علاقے میں بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر مختلف آزادی تو مل گئی، اور وہاں پر حکومت بھی بن گئی، لیکن بہت ہی جلد جو ہے وہاں پہ فوجی انقلابات آنے لگے۔ ایک عام بن گیا تھا پورے مڈل ایسٹ کے اندر۔ مصر میں آیا تھا سن 52 میں، 1952 میں جمال عبد الناصر والا انقلاب، اور اسی طرح سیریا میں تو اس سے پہلے بھی آ گیا تھا۔ ہر طرف انقلاب آ رہا ہے، یمن میں آ رہا ہے، سوڈان میں آ رہا ہے، لیبیا میں آیا، یعنی مختلف جگہوں پہ، جہاں پر بھی الجزائر میں آیا، جہاں پر بھی اس طرح کے امکانات تھے وہاں پر آنے لگا، جس کی وجہ سے کافی اتھل پتھل وہاں پہ رہی، اور جو ترقی ہونی چاہیے تھی وہ ترقی وہاں پر نہیں ہو پائی۔ تو وہاں پر جو ہے یعنی شام کی جو بری حالت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آزادی کے فوراً بعد حکومت تو بن گئی، اور لیکن مستقل وہاں پر انقلاب آتے رہے۔ 8 انقلاب آئے چند سالوں کے اندر، فوجی انقلاب۔ حسنی الزعیم بہت مشہور نام ہے، مارچ 49 میں انقلاب آیا۔ اس کے بعد سامی حناوی کا انقلاب اسی سال آخر میں آیا۔
شیر شکلی کا انقلاب دسمبر سن 49 میں آیا، فیصل عطاسی کا انقلاب 54 میں آیا، وغیرہ وغیرہ. اور اسی نے وہ راستہ کھولا جس سے کہ بعد میں باس پارٹی جو ابھی گئی ہے، چند دن پہلے گئی ہے، اس کا راستہ آیا. تو اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. تو اس زمانے میں مصری صدر جو تھے جمال عبد الناصر، وہ بھی فوجی تھے، کرنل ناصر بولتے تھے ان کو. انہوں نے عرب قومیت کا نعرہ جو ہے بلند کرنا شروع کیا. حالانکہ جب وہ انقلاب لے آئے تھے تب عرب اور قومیت بات نہیں کرتے تھے. بعد میں انہوں نے، جیسے قذافی کا بھی ہے، جب انقلاب لائے تو اسلام کی بات کرتے تھے. 4-5 سال کے بعد پھر انہوں نے اپنا نظریہ ثالثہ، تھرڈ ورلڈ تھیوری کیا لا کر کے اپنا شروع کیا. تو اسی طرح سے ناصر نے بھی چند سال کے بعد عرب قومیت، عرب العروبہ کہتے ہیں عربی میں، العروبہ کی بات شروع کر دی. اور خوب پروپیگنڈا، اس لیے کہ اس زمانے میں پیٹرول تو تھا نہیں، تو ساری دولت وغیرہ مصر میں ہی تھی. سب سے مالدار ملک اس وقت مصر تھا. سعودی عرب وغیرہ تو کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ پیٹرول تو نکلا تھا لیکن اس کا صحیح معنی میں پیسے ملتے نہیں تھے. پیٹرول کا دام، پیٹرول 1910 میں نکلا، اور اس وقت انگریزوں نے طے کر دیا کہ ایک پیپا، جو بہت بڑا ڈرم جس کو آپ دیکھتے ہیں، $10 میں خریدیں گے. سن 73 تک وہ $10 میں خریدتے تھے. دنیا بدل گئی، سب کچھ ہو گیا، کیا کیا ہو گیا، لیکن $10 میں مطلب کچھ بھی نہیں، پانی سے بھی سستا. تو پیسے آئے نہیں تھے. بعد میں سن 73 کے بعد پھر دام آج کل تو آپ دیکھ لیے $150 کا جو ہے ایک پیپا ملتا ہے. تو دام بڑھنا شروع ہوئے. تو اس وقت مصر نے، ناصر نے مصر کی جو طاقت تھی، ہر قسم کی طاقت تھی اس کی، استعمال کر کے اس کا بہت بڑا پروپیگنڈا کیا. اور اس کے نتیجے میں شام کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی کہ ہم کو مصر کو اور شام کو مل کر کے ایک حکومت بنا لینا چاہیے. اور پھر ایک حکومت 1958 میں بنی. ایک طرف تو ادھر انقلابات آ رہے تھے مستقل، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بات آ رہی، جس کی وجہ سے خلفشار تھا. ہر قسم کی جو یعنی ابتری ہوتی ہے، معاشری ہو، تعلیم ہو، ثقافت، ہر قسم کی تھی. اس کی وجہ سے، انقلابات کی وجہ سے روز ایک سال میں 2 انقلاب آ کے گورنمنٹیں بدل رہی ہیں. تو پھر یہ سن 58 میں مصر اور شام کا اتحاد ہوا، اور اس کا نام دیا گیا عربی میں الجمہوریہ العربیہ المتحدہ، یا انگلش میں کہیں گے یونائٹڈ عرب ریپبلک، UAR بولتے تھے. اور یہ بھی بہت دن تک نہیں چلا. سن 61 میں ایک اور انقلاب آیا، فوجی انقلاب آیا، اور اس نے یہ توڑ دیا. کہا کہ بھائی یہ تو شام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، صرف مصری اس کا جو ہے سارا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے ہم کو اتحاد نہیں چاہیے. تو وہ اتحاد ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد الیکشن ہوا، ایک نئی گورنمنٹ بنی. اب یہاں جو ہے، یہاں سے جو شام کے اصل جو مصیبتیں وہاں سے شروع ہوئی کہ 8 مارچ سن 1963 کو باس پارٹی سے متاثر کچھ فوجی افسروں نے انقلاب کیا، اور یہ نام دیا کہ یہ باس پارٹی کی حکومت ہوگی. تو تب سے ابھی چند دن تک جو ہے وہاں پہ باس پارٹی کی حکومت تھی، ایک پارٹی کی حکومت تھی، اور پارٹیوں کو بننے کی اجازت نہیں تھی. اچھا، باس اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو 1-2 جملہ اس کے بارے میں بول دیتا ہوں. باس جو ہے ایک نظریہ ہے، اس کو الباس العربی بھی کہتے ہیں، عرب باس. باس یعنی رینیساں کے معنی میں جو ہے، نسل ثانیہ کے معنی میں ہے باس. تو ایک عیسائی شامی تھا جو کہ فرانس میں رہتا تھا، اس کا نام تھا مائیکل افلق، مشیل افلق، انگلش میں کہیں گے تو مائیکل افلق کہیں گے. ان صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کر کے، فرانس میں پیرس میں بیٹھ کر کے ایک نظریہ بنایا. اس نظریے کا یہ کہنا تھا کہ عرب جو ہے وہ بے مثال قوم ہے، اور ان کا جو ہے دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، اور ان کو متحد ہونا چاہیے، ان کو حکومت کرنا چاہیے، اور دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، سب لفاظی. اصل جو مقصد تھا کہ اسلام سے عربوں کو دور کیا جائے. سیدھی بات ہے، مطلب اس کو آپ بلیک اینڈ وائٹ بتائیں اس کو کہ یہ پارٹی اس طرح سے وجود میں آئی. کچھ انہوں نے کمیونزم سے لیا،
کچھ انہوں نے لبرل جو خیالات چل رہے تھے یورپ وغیرہ میں اس سے لیا، کچھ انہوں نے نعرے بنائے، یہ کہا نعرہ، ان کا اصلی نعرہ جو ہے کہ امت عربیۃ واحدہ ذات رسالۃ خالدہ، یہ ان کا نعرہ ہے اصل میں، کہ ایک عرب امت ہے جس کا کہ ایک ابدی پیغام ہے۔ ابدی پیغام اسلام نہیں تھا، ابدی پیغام کچھ اور تھا، جو کہ انہوں نے خود ہی ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب جو تھی وہ ان کے جو متفقین، جو ان کے ممبران ہوتے تھے، اس کا حفظ کرتے، جیسے قرآن شریف آپ حفظ کرتے ہیں نا، ویسے وہ حفظ کرتے تھے۔ اور میں نے یہ خود دیکھا ہے، شامی لڑکوں کو قاہرہ میں حفظ کیے ہوئے فوراً بیان کریں، یہ کوئی اس میں یہ آیا ہے، کتاب تھی اس پہ اتنی موٹی سی 250-300 صفحے کی، اس کو حفظ کرتے تھے وہ، اس میں اسلام کا نام نہیں ہے۔ مطلب آپ کو یہ بتاؤں، میں شام گیا ہوں، میں وہاں پہ اخبارات نکلتے تھے جو اس مطلب باس پارٹی کے دوران، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخبار جو ہے کیوبا میں یا چین میں چھپا ہوا ہے، عربی میں ضرور ہے، اس میں کہیں نہ کہیں بسم اللہ ہے، نہ کہیں کوئی آیت ہے، نہ کوئی اسلام کی بات ہے، نہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، عربی میں ضرور ہے، عربی میں تو گالی بھی دیتے ہیں نا، تو سمجھ لی اس طرح کا وہاں پہ ہوا۔ اور پھر جو ہے اسلام پسند لوگوں کو مارنا پیٹنا، اخوان المسلمین کو، اخوان المسلمین کی ممبرشپ کا اگر ثابت ہو جائے، ثابت ہونا بھی ضروری نہیں تھا، پکڑ لینا وہی کافی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے تفصیلات دیکھی ہوں گی، اس کی سزائے موت ابھی مطلب 8 دسمبر تک جب وہ بھاگا ہے تب تک جو ہے یہی قانون تھا کہ جو بھی اخوان المسلمین کا ممبر ہو اس کی سزائے موت، اعدام۔ یہ وہاں پہ حکومت آئی اور یہ باس پارٹی کے لوگ لے آئے، تو شروع میں تو باس پارٹی کے نام سے حکومت تھی، چلیے ٹھیک ہے، ایک تھی آتی جاتی، پھر یہ جو بھی صدر تھے بشار الاسد، ان کے باپ تھے حافظ الاسد، یہ اس وقت اس حکومت میں جو باس پارٹی نے بنائی تھی وزیر دفاع تھے، ڈیفنس منسٹر تھے، اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ فضائیہ ایئر فورس کے کمانڈر بھی تھے۔ انہوں نے ایک انقلاب کیا، انقلاب کے اندر انقلاب، اور یہ خود انہوں نے یہ وہاں پہ صدر جمہوریہ بن گئے، اور وہ دور نہیں سمجھ لیے 70 کی بات ہے، آج تک چلتا رہا۔ 8 وہ گئے، 2000 میں ان کی وفات ہوئی یا مرے، اس کے بعد سے اپنے بیٹے کو بنا کے گئے، اور اب یہ بیٹا جب یہ بھاگا ہے تو وہ سلطنت جو ہے انہوں نے بنائی تھی وہ ختم ہوئی، تو وہ ایک شخصی حکومت تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا جو فرقہ تھا، ایک فرقہ وہاں پہ ہے اس کو علوی کہتے ہیں، علوی جو ہیں ان کو ایسے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں، لیکن وہ شیعہ بھی نہیں ہے، شیعہ بھی ان کو شیعہ نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، چونکہ بہرحال کسی طرح سے بھی نہ شیعہ کو پسند یعنی قابل قبول ہے نہ کسی کو، تو بہرحال انہوں نے جو ہے تقریباً وہاں کی آبادی میں 10 سے 12% ہیں یہ وہاں کی شام کی آبادی میں، اور کچھ علاقے جو کہ مغربی علاقہ ہے، لاذقیہ کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ لوگوں کی اکثریت وہاں پہ ہے، لیکن بہت ہی چھوٹے سے علاقے کے اندر، تو ساری گورنمنٹ کی ساری چیزیں جو ہے ان کو دے دی گئیں، خاص طریقے سے جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ڈیفنس کا معاملہ ہے، جیلوں کا معاملہ ہے، پولیس کا ہے، یہ سب جو ہے علوی کو دے دی گئی، ہر چیز جو ہے، اور ان کے اوپر جو ہے حافظ الاسد کا بھائی تھا ابھی غائب، عمل نہیں کہاں بھاگ گیا وہ، شاید وہ عراق بھاگ گیا، کہاں بھاگ گیا وہ، رفعت الاسد اس کا نام تھا، رفعت الاسد کو انہوں نے ان سب کا انچارج بنا دیا، اور بیسیوں ملیشیاز بنائی، ملیشیا یعنی مسلح گروپ جو ہوتے ہیں، بیسیوں بنائی کہ مخالفت کرنے والے کسی کی پٹائی کرنے کے لیے، کسی کی بھی، کوئی بس ایک ایسی خبر آئی، ایسی جھوٹی خبر آئی، کچھ بھی آئی کہ فلاں آدمی جو ہے بادشاہی سمجھ لیجیے صدر صاحب کے خلاف ہے، تو اس کو جو ہے اس کی پٹائی کرنا، اس کو گھر جلانا، اس کو لا کے جیل میں ڈال دینا، اس کے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دینا۔ ابھی جو ارقام ابھی جو چھپے ہیں ابھی کہ
انہوں نے تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس دوران، یہ جو 50 سال کے ہیں، قتل کیا ہے انہوں نے، پھانسی دی یا قتل کیا 2 لاکھ سے زیادہ۔ ابھی جب یہ لوگوں نے جب قبضہ کیا، ان لوگوں نے جس شہر میں گئے ہیں سب سے پہلے جیل میں گئے ہیں اور لوگوں کو چھوڑا دیا ہے۔ زیادہ تر لوگ وہ پولیٹیکل پرزنرز تھے جو کہ انتہائی بری حالت میں رہ رہے تھے، مطلب کیسے سروائیو کر رہے تھے معلوم نہیں کیسے تھے، لیکن بہرحال سروائیو کر رہے تھے اور نکلے بیچارے۔ بعض تو ایسے ہیں جن کو اپنا نام ہی نہیں معلوم، اتنا ٹراما ان کے اوپر ہے، ان سے پوچھ رہا ہے تم کیا، تو کچھ معلوم نہیں اس کے بیچارے کو، بیٹھا ہوا بول نہیں پا رہا ہے کچھ۔ وہ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہ بتا رہے ہیں، ایک آدمی میں نے ویڈیو میں دیکھ کر رہا ہے کہ مجھے اس طرح سے پکڑا، وہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے کیوں پکڑا گیا۔ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا عدالت کے سامنے، لیکن صرف 3 سیکنڈ، اور کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا تو 5 سیکنڈ میں ہمارا نمبر ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے؟ محمد علی۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ مریم۔ خلاص تو ختم ہو گیا، بس بات اس کی بات چیت، بس ان کا کھانا پوری ہو گئی کہ ہاں ہم نے جج صاحب جو ہے جو بھی ان کے بنائے ہوئے تھے بات پوری ہو گئی۔ تو ایسے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ 2 لاکھ کے اوپر ہیں، اور جو لوگ جیلوں سے چھوڑے ابھی بھی چھوٹے چلے جا رہے ہیں، ابھی بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ویڈیو دیکھیے جا کر کے، الجزیرہ پہ جا کے دیکھیے جو دکھاتا ہے مختلف جیلوں کا، کہ لوگ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ ہمارے جو آدمی، ہمارا بیٹا، ہمارا شوہر، ہمارا فلاں جو تھا وہ ہم کو مل نہیں رہا ہے، ہم کو کہاں گیا؟ وہ سمجھتے تھے ان جیلوں میں ہوگا، ان جیلوں میں بھی نہیں ہے، مان لیں۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اور بھی جیلیں ہیں جن کے بارے میں ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ نظام اس آدمی نے بنایا ہے، تو شاید ایسا نظام میرے خیال میں، اتنا سخت نظام ممکن ہے اسٹالن کا رہا ہوگا، جانتا نہیں بہت ٹھیک سے، لیکن اور ادھر اس علاقے میں، یعنی جو دوسرے علاقے ہیں، مسلم ممالک ہیں، ایشیا، افریقہ وغیرہ میں، اتنا جو ہے یعنی بدترین جو ہے نظام کہیں بنا نہیں، جو کہ حافظ الاسد نے وہاں بنایا تھا، اور اس کا انچارج اپنے بھائی رفعت الاسد کو دیا تھا۔ اس کے تلاش جاری ہے، وہ غائب وہیں بھاگ گیا کہیں پہ وہ۔ تو اس طرح سے اب ان کے 1-2 چیزیں صرف بیان کر دوں میں، بہت کافی انہوں نے کیا، صرف 1-2 چیزیں بیان کر دوں۔ جون سن 80 میں دمشق کے پاس ایک چھوٹا شہر ہے تدمر، اس کو انگلش میں پالمیرا بولتے ہیں، وہاں پہ ایک جیل ہے جس کے اندر کے فوج یعنی پولیٹیکل پرزنرز، سیاسی قیدی وہاں پہ تھے، جس میں سے تقریباً 800 اخوان المسلمین کے تھے اور 400 دوسرے لوگ تھے۔ انہوں نے میرے خیال تاریخ شاید 8 جون کی رہی ہوگا 1980 کی۔ میں نے یہ سب چیزوں کے بارے میں بہت کافی لکھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں کرسنٹ انٹرنیشنل اخبار تھا کینیڈا کا، لندن میں تیار ہوتا تھا، ہم اس میں مستقل لکھتے، بہت کافی تفصیل سے میں نے سب چیزیں لکھی ہیں۔ تو انہوں نے جون، میرے خیال ہے 7 تاریخ تھی یا 8 تاریخ جون کی تھی 1980 کی، اپنے انہی ونڈوں کو جو کہ ملیشیاز ہیں ان کو بھیج کر کے ان 1200 آدمیوں کو آدھے گھنٹے میں مشین گن سے ختم کر دیا۔ ان کو کوئی محاکمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ختم کر دیا۔ پھر لاشیں ان کی لے جا کر کے گڈھوں میں ڈال دیا تھا، ہر گڈھے میں 20 30 40 جتنا بڑا گڈھا اس میں ڈال کر کے اس کے اوپر سے ابھی نکالی جا رہی ہیں، ہڈیاں نکالی جا رہی ہیں، ابھی بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فروری 82 میں، اب یہ سب جو چیزیں ہو رہی تھی تو اس کا بالکل عام تھا کہ وہاں پہ لوگوں کے اندر یعنی ناراضگی پیدا ہوتی، کوشش کرتے لوگ، مظاہرہ کرتے کہ بھئی یہ نہ ہو۔ تو ایک بہت بڑا شہر ہے حما، وہ بھی تاریخ کا بہت ہی پرانا شہر، حما، حلب، دمشق، یہ سب بہت ہی پرانے شہر ہیں، تاریخ کے 4000 5000 سال ان کی پرانی تاریخ ہیں۔ تو حما جو تھا وہاں پر بھی یہ لوگ جو ہے ایک دن انہوں نے مظاہرہ کیا، بڑا ہنگامہ کر کیا۔ تو انہوں نے حافظ الاسد ان کے باپ تھے جو ابھی بھاگے ہیں، وہاں پر ٹینکوں سے، ہوائی جہاز سے، ہر طرح سے حملہ کر کے سمجھ لیے حما شہر ختم کر دیا، بالکل کھنڈر بنا دیا۔ اور اس وقت جو لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد مختلف
ریکارڈز میں آئی ہے 20,000 سے لے کے 40,000 لوگ مرے ہیں صرف اسی شہر میں، ایک طرح سے مظاہرہ، ایک طرح سے ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ. اور ایسے بہت سے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سے ہیں. تو یہ ان کی حالت تھی، اور اس طرح سے انہوں نے حکومت کی. یہ جو ملیشیاز کا میں نے آپ ذکر کیا 20-30 ملیشیاز رہی ہوں گی، اس میں سے ایک ملیشیا جو سب سے جو خطرناک تھی، ان میں بھی خطرناک تھی، اس کا نام تھا شبیہہ. شبیہہ اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو میراج، چھلاوا اس کا نام تھا اس کا. اس میں جو ہے بڑے ہی مضبوط قسم کے گنڈے جو ہے اس میں تھے، اس میں ہزاروں. ان کا کام تھا کہ جہاں اطلاع ملے کہ فلاں جگہ صدر صاحب کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ کچھ مخالفین ہیں، فلاں گھر کے اندر جو ہے ہمارے مخالفین رہتے ہیں، وہاں بھیج کر کے ان کو قتل کرنا، گھر جلا دینا، یہ سب ان کا کام تھا ان کا. یہ ایسے لوگ تھے. ابھی انشاءاللہ بلکہ ابھی کل ہی میں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل ریڈ کراس نے جو ہے یہ مطالبہ کیا، ابھی جو نئی حکومت وہاں بنی ہے، کہ آپ یہ جو سب ہوا ہے اس ادھر 40-50 سال میں، اس سب کی تفصیلات جو ہے آپ جمع کیجئے، اور ان لوگوں کا اچھی طرح سے محاکمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں. بلکہ اس وقت یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ ہے اس میں یہ لے جایا جائے، اس لیے کہ یہ حقوق انسانیت کی شدید خلاف ورزی ہے، اور لوگ معلوم ہے. بلکہ ابھی جو اس تبدیلی جو آئی ہے، اس کے جو قائد ہیں ابو محمد الجولانی، ان کا اصل نام احمد الشرح ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کے ہاتھ سوریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. باقی سب کو معاف ہے، سب جو چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جن لوگوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، جن لوگوں کو جیل میں جا کے مارا ہے یا ایسے بھی کیا ہے، ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو غالباً یہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی یہ چیز پہنچے گی. مختصر طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو کشمکش شروع ہوئی، اس کو آپ نے دیکھا، یہ در حقیقت مارچ 2011 میں شروع ہوئی، جب عرب اسپرنگ، عرب بہاریہ کے نام سے یا الربیع العربی شروع ہوئی. اس وقت شام میں بھی شروع ہوئی، تیونس سے شروع ہوئی تھی، وہاں کامیاب ہوئی، بعد میں خیر ناکام کرا دیا گیا اس کو. مصر میں بھی کامیاب ہوئی، بعد میں ناکام کرا دیا گیا اس کو. یہاں پر جو ہے شام میں جو ان کا جو طریقہ تھا یہ ملیشیا وغیرہ استعمال کرنے کا، فوج استعمال کرنے کا، پولیس آرچی استعمال کرنے کا، اس کو کر کے انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ دبایا. وہ بچے 12-13 سال کے 14 سال کے بچے جو کہ دیواروں پر خالی نعرے لکھ رہے تھے کہ ہم کو آزادی چاہیے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں لکھ رہے تھے، ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا وغیرہ وغیرہ چلتا رہا. تو اس طرح سے انہوں نے وہاں پر حالات پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی نہیں ہو پایا. بہت سے وہاں کے مجموعے، وہاں پہ گروپس کھڑے ہو گئے، ہتھیار بھی ان کو ملے، اس لیے کہ باہر کے لوگ بھی، امریکہ ان کے خلاف تھا ہی پہلے ہی سے. امریکہ کے خلاف ہونے کی وجہ صرف اتنی تھی کہ بعض پارٹی شروع سے ہی تھا. یہ بات ایک چیز تو اس میں پازیٹیو تھی کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، کم سے کم بولتے تھے، کم سے کم اس طرح ان کے خلاف تھا. تو یہ تحریک جو تھی سن 1911 میں عرب جو بہاریہ یا عرب اسپرنگ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، جو وہاں پر وہ چل رہی تھی. بہت سے گروپ وہاں بنے، چھوٹے چھوٹے بہت سے گروپ، کسی کے پاس 500 ہے، کسی کے پاس 5000 ہے، کسی کے پاس 20,000 ہے، 15,000 ہے، مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا. تو وہ چیز جو کہ ہم دکھا پائیں گے نہیں ہے، یہ نقشہ اس وقت کا ہے جبکہ یہ سب بہت سے گروپس تھے. لال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کے قبضے میں تھا. یہ جو آپ جو پیلے میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یعنی کردوں وغیرہ کے قبضے میں تھا. یہ آج جو حکومت میں آج آ گئے یہ لوگ چھوٹا سا حصہ تھا ان کے قبضے میں تھا وغیرہ وغیرہ. یہ 1 سال پہلے کی ایک صورتحال ہے، اور یہ صورتحال آج کی ہے، مطلب پرسوں تک کی ہے، 11 دسمبر کی صورتحال ہے کہ وہی جو ایریا جو کہ پہلے حکومت کا تھا آج ان لوگوں کا ہو گیا، جو کہ جنہوں نے یہ تحریک شروع کی ہے. اور دوسرے کچھ علاقے باقی ہیں ابھی. یہ جو ہے کردوں والا علاقہ کردوں کے ہاتھ میں ہے ابھی ہے. اوپر جو ہے ترکی اور ترکی کے حلیف جو گروپ ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا علاقہ جو ہے امریکیوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے،
بہت ہی چھوٹا سا علاقہ جو ہے اسد کے حامیوں کے ہاتھ میں ابھی بھی بہت ہی چھوٹا سا علاقہ موجود ہے. تو ایک طرح سے بتاتا ہے کہ پوزیشن بالکل الٹی ہو گئی ہے، بالکل سے ایک دم سے بدل گئی ہے. تو اس طرح سے یہ تحریک جو تھی، یہ تحریک اس طرح سے اور بھی ناکام ہوئی تھی جو عرب بحریہ والی تھی، یہ کہ جلد ہی 2-3 سال کے اندر بشار الاسد کو 3 بہت ہی اہم سپورٹ مل گئی. ایک تو ایران نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، ایک حزب اللہ نے اسی کی وجہ سے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور ایک روس نے سپورٹ کرنا شروع کیا. یہ 3 سپورٹ تھی جس کی وجہ سے جہاں سے بھی بہرحال جو بھی پوزیشن جو ہے 10-12 دن پہلے تک تھی وہ تھی کہ حزب اللہ کی وجہ سے حزب اللہ والے لوگ وہاں پہ ہزاروں آ کر کے وہاں پہ ان کے لیے لڑنے لگے، ایرانی بھی آ کے لڑنے لگے، اور روس کا پہلے سے اڈا وہاں تھا لیکن اس کو انہوں نے استعمال کر کے ان کے مخالفین کے اوپر بمباری وغیرہ کرنا شروع کیا. تو اس طرح سے یہ بچے ہوئے تھے. لیکن اس بیچ میں کچھ ایسی تبدیلی آئی جس سے کہ یہ سارا منظرنامہ بدل گیا. تبدیلی یہ آئی کہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی. غزہ کی جنگ کے بعد جنوبی لبنان کی جنگ شروع ہوئی. اسی بیچ میں ایران کے اوپر بھی اٹیک وغیرہ ہوا، اور امریکہ نے بہت سخت دھمکیاں ایران کو دے دی کہ ذرا سے بھی اگر کچھ چونچرا کی تو ہم تم کو جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو ادھر حزب اللہ تقریباً یعنی بہت کہا جاتا ہے کہ 80% اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے. تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جا کے شام میں کسی اور کے لیے لڑے. ایران ڈرا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. بہرحال ان کا حق ہے بھئی، وہ کسی اور کے لیے جو ہے اپنے ملک کو تباہ کر لیں گے، وہ تو وہ اس لیے دخل نہیں کر رہے ہیں. روس کا معاملہ یہ ہے کہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے. یوکرین جو ہے جس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ امریکہ وغیرہ نے پوری طاقت جھونک دی ہے، اس لیے یوکرین جو ہے وہاں پہ یوکرین میں روس پھنسا ہوا ہے. تو وہ یہاں پہ آ کے شام کے لیے نہیں مدد کر سکتا. یہ صاحب گئے تھے بشار، جب یہ چیز شروع ہوئی، وہاں کے قبضے شروع ہوئے، تو 29 نومبر ابھی جو گیا ہے بشار الاسد ماسکو گئے اور ہاتھ جوڑ کر کے کہ ہماری مدد کیجیے. تو اس نے جو جواب دیا، پوٹن نے یہ جواب تھا، حال کو بتایا کہ بھائی ہم تو وہاں کوئی یوکرین میں پھنسے ہوئے، لیکن جو ایک اہم جملہ تھا اس نے یہ کہا کہ شام کی فوج کے بدلے میں ہم نہیں لڑیں گے. مطلب تم تو لڑتے نہیں ہو، بھاگ رہے ہو ہر جگہ سے، تو یہ کوئی توقع رکھتے ہو کہ ہم آگے تمہارے لڑیں گے. تو اس طرح سے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور یہاں سے آئے. اور اس بیچ میں انہوں نے یہ تحریک جو ہے جو کہ تقریباً 29 نومبر کو شروع ہوئی اور دھیرے دھیرے 8 دسمبر تک انہوں نے یہ سارا علاقہ لے لیا. مطلب اوپر سے شروع ہوئی، ادلب میں جو تھا ہی پہلے، یہ ادلب کے بعد حلب جو بہت ہی اہم مرکز وہاں کا ہے، دمشق کی طرح سے ہے. اس کے بعد حما پہ قبضہ کر لیا، حما کے بعد اور نیچے آئے ہومس بھی بڑا شہر ہے، اس پہ قبضہ کر لیا. اب اس کے بعد جو ہے صرف تقریباً 120-130 کلومیٹر رہ گیا دمشق. تو ایسی حالت میں بشار الاسد نے فیصلہ کر لیا کہ اب بھاگ جانا چاہیے. کسی سے اس نے بتایا نہیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو یہ بتایا کہ روس کی ہماری جو ہے مدد آ رہی ہے. یہ اعلان کیا کہ آ رہی ہے، تم لوگ لڑتے رہو، یہ کرو. اور یہ اپنے آفس سے نکلا اور اپنے آفس کے لوگوں سے کہا میں گھر جا رہا ہوں. لیکن یہ سیدھے یہ 8 دسمبر کی رات کی بات ہے. 8 دسمبر کی بالکل شروع ہوئی تھی 12 بجے کے بعد. یہ سیدھے ایئرپورٹ گیا. ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز سے یہ ایک روسی اڈے میں، وہاں پہ 2 روسی اڈے ہیں سیریا میں، آج بھی ہیں، وہ بند نہیں ہوئے ہیں. وہاں گیا اور وہاں سے پھر ایک دوسرے ہوائی جہاز سے پھر روس چلا گیا. روس میں اس کے جو بچے تھے، اس کی بیوی اور بچے پہلے جا چکے تھے، تو وہاں یہ بھاگ گیا ہے اور کافی پیسے لے کے بھاگ گیا ہے. 2 بلین یعنی 2000 ملین ڈالر جو ہے لے کر کے بھاگا ہے یہ. تو اس طرح سے یہ خاتمہ ہوا. اور اس بیچ میں جو ہے یعنی ان کی طرف بھی آئے یہ جو باغی فوجی تھی یا آج جو بہرحال حاکم ہو چکی ہیں، یہ کوئی ایک فوج ایک گروپ نہیں ہے. جو بڑا گروپ ہے اس کا نام ہے ہیئت تحریر الشام. پہلے اس کا نام تھا جبہت النصرہ، اس کا نام تھا. جبہت النصرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ القاعدہ کی ایک شکل ہے. تو انہوں نے بعد میں اپنا نام بدل دیا.
کہا کہ ہم جو ہے القاعدہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنا نام یہ ہے تحریر شام، لیکن مغرب کے ممالک امریکہ وغیرہ نے تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے نہیں نہیں تم القاعدہ ہی ہو، جبکہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہیں. بار بار انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایسا نہیں ہیں، ہم تو وہ سب چھوڑ چکے ہیں. یہ جو ان کا جو فکر تھا، ان کا تکفیری فکر ہوگا، اس سے ہم یقین نہیں رکھتے. تو یہ ایک گروپ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے بھی کہا تھا وہاں بہت سے 20-25 گروپ ہیں. تو 22-23 گروپ کو انہوں نے جمع کیا ایک سال پہلے. اور اس کی وجہ بھی ایک ہوئی، یہ ہوئی کہ دھیرے دھیرے بشار الاسد کو اور اس کی حکومت کو عرب ممالک اور اسلامی ممالک میں مقبولیت واپس ملنے لگی. ان کو نکال دیا گیا تھا، عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا، اسلامک OIC جو تھی اسلامک آرگنائزیشن جو ہے اس کو نکال دیا گیا تھا. تو ان کو واپس، ابھی آپ نے دیکھا ہو کچھ دن پہلے یہاں پہ ریاض میں، جدہ میں کہاں کانفرنس ہوئی، تو اس میں بشار صاحب بھی پہلی دفعہ 12-15 سال کے بعد وہاں پہ نظر آئے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا جو کہ باغی گروپ تھے یا ایک طرح سے وہاں پہ ایک علاقے میں حاکم بھی تھے کہ اب یہ تو معاملہ بالکل طے ہو رہا ہے، یہ تو سب قبول کر لیں گے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا ہمارا. تو اس کی وجہ سے بھی ایک سال سے انہوں نے یہ جو آج ہوا ہے، ایک سال سے اس کی تیاری ہو رہی تھی. اور انہوں نے یہ سارے جو بہت سے گروپ، سب کو تو نہیں، کوئی 22 گروپ چھوٹے چھوٹے تھے، کسی کے پاس 500 فائٹر ہیں، کسی کے پاس 1000 ہیں، 1500 2000 ہیں، اور خود ان کے پاس 30 سے 40 ہزار فائٹر ہیں تحریر شام کے پاس. ان سب کو جمع کیا اور اوپر سے حملہ شروع کیا اور نیچے سے بھی حملہ شروع کیا. اور اس طرح سے 8-9 دن کے اندر انہوں نے پورا وہ لے لیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ وہاں پہ اندر داخل ہوئے ہیں. وہاں پہ کوئی لوٹ پاٹ نہیں ہوئی، کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی کچھ نہیں ہوا. صرف جو ہے جو قیدی تھے جو جیلوں میں، ان کو نکال دیا گیا، ان کو گھر جاؤ بھائی تم لوگ جو ہے. اور جو ان کے قائد جو ان کے ہیں ابو محمد جولانی یا احمد الشرع اصل نام ان کا ہے، ان کے میں نے 4 ویڈیو دیکھے اس بیچ میں، الجزیرہ میں آتے رہتے ہیں. 4 ویڈیو ہیں وہ دیکھنے لائق ہیں، وہ کہ آدمی کس قسم کا ہے. پہلا ویڈیو ہے جبکہ یہ دمشق میں داخل ہوا ہے تو ایک میدان میں آ کے اس نے سجدہ کیا ہے. پہلا اللہ کو جو ہے شکرانہ ادا کیا اس نے وہاں داخل ہو کر کے. یہ پہلا ویڈیو ہے. دوسرا ویڈیو اسی دن شام کو وہ مسجد اموی، سب سے اہم مسجد جو ہے شام کی مسجد اموی ہے، وہاں پر گیا ہے، نماز پڑھی ہے اور لوگوں سے خطاب کیا ہے اور اچھی بات کی. کوئی بھی ایسی یعنی تکبر والی، انتقام والی یہ کریں وہ کچھ بھی کیا، بلکہ سب کو مل جل کر کے رہنے کا اس کا ایک پیغام دیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ یہاں پہ جو دوسرے جو مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ دوسرا ویڈیو تھا. مسجد اموی میں گئے. تیسرا ویڈیو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا کمرہ اسی طرح کا ہے جس کے اندر کے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ سب زمین پر بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں اور مستقبل وغیرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ان کے پیچھے صوفے لگے ہوئے ہیں. صوفے پر وہ آدمی نہیں بیٹھا ہے بلکہ زمین پر بیٹھا ہے سب کے ساتھ. اور اس کے بعد آج پھر ایک ویڈیو دیکھا. یہ 4 ویڈیو دیکھے اور چاروں میں ایک ہی لباس پہنے ہوئے، ایک ہی جو ہے لباس پہنے ہوئے. اس کے پاس جو ہے بدلنے کا وقت نہیں ہے، ایک سے ایک شاندار بھی پہن سکتا ہے آدمی. دمشق جو ہے، دماسکس جو ہے وہ بہت بڑا سینٹر ہے آرٹ وغیرہ کا، فیشن کا، اس کا پہلے بھی تھا، آج بھی ہوگا، دکانیں کھلی ہوں گی. تو کس قسم کا آدمی ہے. اور سب کو اس نے یقین دلایا ہے کہ کوئی بھی انتقام نہیں لیا جائے گا، سب لوگ اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہیں. ہم شام کو ایک یعنی ترقی کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، سب کو موقع دینا چاہتے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ جو ہے شام کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی مناسب بات ہے. اس سے اچھی بات اور کیا کہی جا سکتی ہے. اس بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے کس طرح سے حملہ کر کے تقریباً 80% ان کی جو اسلحے ہیں، راکٹ ہیں، جو ڈیفنس لیبارٹریز ہیں، جو ریسرچ سینٹر ہیں ڈیفنس کے، ان کو تباہ کر دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو موقع ملے کہ یہ لوگ واقعی کوئی بڑا کام کر سکیں. ایک ایسا ملک جس کے اندر کوئی طاقت نہ ہو، کوئی فوج نہ ہو، تو وہ کیا ملک ہوتا ہے؟ وہ تو کھلا ہوا، کل کوئی بھی گھس سکتا ہے. کل جو ہے اردو نہیں گھس سکتا ہے، مطلب کچھ کوئی جس کے پاس کوئی فوج نہ ہو. تو یہ چل رہا ہے. اس بیچ میں امریکہ بھی اپنا جو وہی
اسرائیل کا جو راگ ہے بھائی الاپ رہا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ سارے لوگوں کے اس میں تمثیل ہوئے، ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے اگلی حکومت میں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ہاتھ جو رنگے ہوئے ہیں، ان سب کو کیسے آگے بٹھا سکتے ہیں ان کو؟ تو بہرحال انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ابھی نئی حکومت انہوں نے بنائی ہے، وہ حکومت بھی وہی ہے جو کہ ان کا جو پہلے جو سینٹر تھا ادلب میں شمال میں، وہاں پہ بھی حکومت کئی سال سے چل رہی تھی۔ اس حکومت کے جو سربراہ تھے وزیر اعظم تھے محمد البشیر، ان کو انہوں نے یہاں دمشق میں جو حکومت بنی ہے اس کا سربراہ بنایا، اس کو 1 مارچ تک کا وقت دیا ہے۔ اس بیچ میں جو ہے معاملات کو وہ لوگ ٹھیک ٹھاک کریں گے، ایک نیا دستور بنایا جائے گا، ایک نیا الیکشن ہوگا، اس کے مطابق پھر حکومت اپنا کام کرے گی۔ تو یہ اس وقت کا ایک خلاصہ ہے۔ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی یہ بڑا آسان کام ہے، یہ مستقبل بہت مشکل ہے، خصوصاً اس لیے کہ خود یہ لوگ جو کہ آج وہ حاکم بن چکے ہیں، ان کے اندر بہت سے گروپ ہیں، کوئی 22 گروپ ہیں۔ 22 گروپ کے اندر اختلافات کا یعنی نکل آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خصوصاً جب کہ سب کے پاس اسلحے بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں لیبیا میں کیا ہوا، آج بھی لیبیا میں ایک حکومت نہیں بن پائی ہے، کئی حکومتیں وہاں چل رہی ہیں۔ اس لیے کہ گروپوں کے پاس جب اسلحے آ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ عراق کے اندر بھی ایسے ہی ہے، بہت سی ملیشیاز ہیں جو کہ اپنا اسلحہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ یعنی یہ اندرونی مسئلہ ہے۔ دوسرے کچھ علاقے ابھی بھی ان کے جو ہے دوسروں کے قبضے میں ہے۔ امریکہ ایک علاقہ جہاں پہ پیٹرول نکلتا ہے، یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، جہاں پیٹرول نکلتا ہے شام میں، اس پر امریکہ نے قبضہ کر لیا ہے اور مفت میں وہاں کا پیٹرول چوری کر رہا ہے مستقل، وہاں سے نکل کر کے وہاں سے جو ہے نیچے جارڈن اور عراق جاتا ہے، وہاں سے بھی جہاں بھی جانا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کردی ایک علاقے میں قابض ہیں، اور شام کے لوگ جو معاف کیجیے ترکی کے لوگ قابض ہیں۔ ترکی کا بھی اس میں ایک مفاد یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کرد جو ہے یہاں طاقتور ہوں، اس لیے کردوں نے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے۔ اس لیے کردوں کا ایک خواب ہے کہ ہم ایک کرد سلطنت بنائیں۔ تو کرد جو ہے شام میں بھی رہتے ہیں، کرد ایران میں بھی رہتے ہیں، عراق میں بھی رہتے ہیں، اور ترکی میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ سب بارڈر ایریاز ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ حکومت بنائیں۔ تو ترکی کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے بھی انہوں نے اس کی تائید کی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف مقامی ہے، مقامی لوگوں نے ہی کیا ہے اس کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔